آدم علیہ السلام علی نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی و طہارت، پاکیزگی، حفاظت حاصل ہو جائے، تم متقی ہو جاؤ، نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ تقوی کے لیے ماہ رمضان المبارک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور ان کی امتوں کو ملتا رہا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی یہ مہینہ عطا کیا۔ اب ماہ رمضان المبارک میں تقوی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ پرہیزگاری، تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس میں کن کن چیزوں سے پرہیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتا ہے کہ جو کھانا ہے، پینا ہے، اور اس کے بعد جمع ہے، شہوت سے رک جانا، یہ 3 چیزیں روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ان 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا اور جمع سے رک جانا۔ اب یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، جائز بھی نہیں، حلال ہیں، عین ثواب ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے امت میں اضافہ بھی فرمایا، جان اور قوت انہی چیزوں سے ملتی ہے، کھانے پینے سے، اور اس کے بعد جو تیسرا عنصر ہے اس سے اولاد پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان تینوں جائز حلال چیزوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک کر یہ بتا دیا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے، اور پرہیزگاری، تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے۔ اب اس پر تقوی پر انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا۔ بنیادی طور پہ اس سے سمجھ لیا جائے اس آیت کا معنی اور مفہوم۔ آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، کہتے ہیں 4 دن آنے جگہ لے کے گنتی کے دن ہے، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، قضا کر لے۔ بیمار کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ نے دی، اور مسافر کو بھی اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، اور فرمایا کہ یہ چھوڑنے سے مراد قضا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، انہیں معاف نہیں ہوا، بلکہ کیا کی فائدہ تو من ایام اخر، بعد والے دنوں میں رکھے، قضا کرنے کا حکم فرمایا، یہ قضا کر دے، چھوٹ دی ہے، حکم نہیں کیا کہ نہ رکھو، بلکہ ان کی سہولت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ چھوٹ دی ہے۔ اگر کوئی بیمار رکھ لیتا ہے تو یہ اللہ کی حکم عدولی نہیں ہے، اور اگر کوئی مسافر رکھ لیتا ہے تو یہ حکم عدولی نہیں ہے، بلکہ اس پر دوہرا اجر ہے، جو اس نے تکلیف میں بھی رکھا، لیکن اللہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ تو نے کیوں نہیں رکھا تھا۔ باقی اگر کوئی بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں رکھتا ہے، تو اس کو بعد میں قضا کرتا ہے، تو وہ اپنے اگر توڑا ہے تو وہ 1 کے بدلے میں، یا چھوڑا ہے دانستہ طور پر تو 1 کے بدلے میں کتنے رکھے گا؟ 60۔ اور یہ جو مسافر اور بیمار ہے یہ کتنے رکھے گا؟ 1۔ اور جس نے دانستہ چھوڑا یا توڑا وہ کتنے رکھے گا؟ 60۔ تو وہ 60 رکھ کے اس کے اجر کو پھر بھی نہیں پائے گا، رمضان کے روزے کے اجر کو پھر بھی نہیں پائے گا۔ لیکن مسافر اور بیمار کیا کرے گا؟ اس کو رمضان کے روزے کا ہی اللہ اجر دے گا، کیونکہ اس کے اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ اب یہ بڑی بنیادی باتیں سمجھنے والی، انہیں سمجھئے یہ علم ہے، اور یہ علم ہے، علم الفرائض ہے، فرض ہے یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، یہ علم ہے جو علم فرض ہے۔
اب یہ آپ نے باتیں سمجھ لی. آگے چلیے. فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ایام اخر، وہ بعد کے دنوں میں رکھے آخر پر. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں. اب جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو بعد میں رکھنے کی، بیماری کی وجہ سے، لاغر ہونے کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن وہ مسکین کو کھانا دینے والا اس سزا سے تو بچ جائے گا، لیکن اس کو جزا وہ نہیں ملے گی. اس کی جزا، روزے کی جزا اس کو نہیں ملے گی. یہ باتیں وہ ہیں جو طے شدہ باتیں، کنفرم باتیں ہیں. آگے چلیے. آگے فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ، وہ مساکین کو کھانا کھلائے. مساکین کو کھانا دو وقت کا جو نہ رکھ سکے وہ دو وقت کا کھانا، سحری اور افطاری دونوں چیزیں مساکین کو کرائے. اور جو توڑے وہ ایک روزے کے بدلے میں کیا کرے؟ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا توڑنے والا. اور ارادہ تم پہلے سے پری پلان ہے تو وہ ایک مساکین کو کھانا کھلا کے وہ اس عذاب سے بچ سکتا، مگر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اور فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر اگر وہ اپنی طرف سے زیادہ دے، یعنی ایک مسکین کو کھلانے کی بجائے 10 کو کھلا دے، 20 کو کھلا دے، 50 کو کھلا دے، 100 کو کھلا دے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر وہ نیکی میں زیادہ جو ہے وہ قوت رکھتا ہے اور کر سکتا ہے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وہ اس کے حق میں بہتر ہے. وہ اس کے حق میں بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. وہ جو میں آپ کو سب پہلے سے 2-3 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں. اللہ نے بھی وہی آخر پہ وہی بات فرمائی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے خیر بہتر یہی ہے. وَأَن تَصُومُوا، تمہارے لیے بہتر. وَأَن تَصُومُوا، روزہ رکھنا خَيْرٌ لَكُمْ، ہر حال میں تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو جانو اور سمجھو تو. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کہیں اس کا علم ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارے لیے یہی سب سے زیادہ بہتر ہے. اب یہ سارے فیصلے اللہ پاک نے فرما دیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ضابطہ حیات جس میں اترا ہے. وحی الہی، احکام الہی، قرآن کریم اللہ کی کتاب، کتاب اللہ جس میں اتری ہے. یہ رمضان وہ مہینہ ہے، یہ کتاب والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن والا مہینہ ہے، قرآن اترنے والا مہینہ ہے. اب یہ دن تو ایک تھا جس میں قرآن اترا، اللہ نے پورے مہینے کو نام دے دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. کہ قرآن پاک اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں اترا، اور ادھر اللہ پاک نے پورے مہینے کو قرار دے دیا کہ یہ مہینہ وہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے. اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ اس مہینے پورے کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب جناب سید الانبیاء امام المرسلین جناب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مبارک ماہ میں قرآن کی تلاوت کو اس طرح کیا اور صحابہ کو تعلیم دی
کہ صحابہ پھر خیر میں آگے بڑھتے گئے. نماز تراویح میں اس کا قیام ہوتا ہے. نماز تراویح میں قیام، حالت قیام میں یہ قرآن مجید فرقان حمید پورا پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے تو شبینے کی شب آ جاتی ہے. وہ شبینہ میں پھر پورا قرآن مجید ایک ایک رات میں پڑھا جاتا ہے. باقی رمضان میں پارہ پارہ، سوا سوا پارہ پڑھا جاتا ہے. اور جب پھر وہ رات آتی ہے 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، 29ویں، تو ان راتوں میں شبینہ کیا جاتا ہے. ایک ایک رات میں ہی پورا قرآن افاد مل کر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ جو نزول کا جو جشن ہے وہ منایا جاتا ہے، خوشی، اور اس کو دہرایا جاتا ہے. اب پورا سال پڑھا جاتا ہے، لیکن وہاں خاص کر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم نبی پاک کا میلاد حضور کی خوشی تو سارے دن کرو، سارے مہینے کرو، 12 کو کیوں کرتے ہو؟ تو انہیں قرآن پاک سے یہ جواب ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا ہے. یہاں اللہ نے ایک رات کا نہیں فرمایا، پورے مہینے کا ذکر کیا. اور پورا مہینہ پھر عملاً حضور نے قرآن پڑھا اور پھر ایک رات کو بالخصوص پڑھا. تو یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، سنت سے ثابت ہیں. ان کی اصل، ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو بیس ہے، جو جڑ ہے، وہ قرآن سے ہے، وہ نص قرآنی سے ہے. اور یہ اس طرح مل رہا ہے. تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت سوال ہے. یہاں دیکھیں وہ قرآن جب نبی پاک پیدا ہوئے اس وقت تو ٹھیک ہے، عبد المطلب نے خوشی منائی، فرحت کی، لیکن یہ روز روز کرنا، تو قرآن پاک بھی تو ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا اور اسی رمضان میں نازل ہوا تھا. یہ ہر رمضان میں اس کا جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح قرآن کریم پورے ماہ اس کا جشن منایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کی وہ جو ہے وہ سالگرہ منائی جاتی ہے اترنے والے مہینے کی، اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا بھی یہی جواب ہے کہ حضور کے پورے مہینے کی جو ہے وہ اور پھر سارا سال قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں ایک خاص اس کو وہ مہینہ اترنے والا ہے، اس لیے اس میں خاص قرآن کریم فرقان حمید کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب جو حفاظ کرام قرآن کریم کا پڑھتے ہیں اور دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور ایک سنتا ہے دوسرا سناتا ہے. یہ کیا کمال ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت لی. حضور نے کہا جبریل آپ ایسا کرو کہ مجھے آپ قرآن مجھے سناؤ اور میں قرآن آپ کو سناتا ہوں. مصطفیٰ کریم میں موبائل کو، حفاظ کو جو قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں، جو دور کرتے ہیں، یہ سنت رسول ہے. حضور نے جبریل امین کو قرآن سنایا اور جبریل امین نے حضور کو قرآن سنایا. اب اندازہ فرمائیے یہ کیسی کمال سنت جبریل اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جبریل امین علیہ السلام آخری نبی تھے حضور، اور جبریل نے اس کے بعد آنا نہیں تھا. تو پھر مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ جبریل نے رب سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت ہی لے لی تھی کہ مولا کیا بار بار آؤں گا اور جاؤں گا؟ مولا رمضان میں ایسا نہ ہو کہ میں رہوں ہی مصطفیٰ کے پاس، میں رہوں ہی مصطفیٰ کے پاس. حضور مجھے قرآن سناتے رہے، میں حضور کو قرآن سناتا رہا. یہ قرآن کریم فرقان حمید کیسی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے کہ جس کے متعلق حکم ہے. اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کلام الہی، یہ وہ کلام ہے کہ جس کا قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے. یوں بندہ اپنے رب سے مصافحہ کرتا ہے، یوں بندہ اپنے رب سے مصافحہ کرتا ہے. حضور نے جن مستورات کو بیعت فرمایا تو آپ نے چادر کملی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ان سے بیعت لی، ایک سے اپنے ہاتھ میں اور ایک ان کے ہاتھ میں. اور یہی دستور پھر چلا آ رہا مشائخ کا بھی کہ جب وہ عورتوں سے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ کپڑا ان کے ہاتھ میں دیتے اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو یوں اس کپڑے کے ذریعے سے ان کی بیعت ہوتی ہے. اور حضور نے بھی اسی طرح بیعت فرمایا ہے. اور یہ بیعت کا ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے. تو یہ وہ نسبت نظر آتی ہے کہ قرآن کا ایک سرا، قرآن ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں. اب ذرا اس پہ تھوڑی سی توجہ کیجیے.
کیا ہم اپنے رب سے کتنی دفعہ ہاتھ ملاتے ہیں؟ یہ ہماری فکریہ ہے، اس پہ غور کرنا اور توجہ کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم کتنی دفعہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟ مجھے اگر کوئی سورت زبانی یاد بھی ہے نا تو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لوں، ہاتھ میں لے کر اس کو کھولوں اور پھر پڑھوں، تاکہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا میرے ہاتھ میں ہو۔ تو کیا اس جو آمد رمضان کا یہ جمعہ ہے جس میں اور آپ اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، کیا اس میں ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام قرآن کریم کو پکڑیں گے، قرآن پاک کو پکڑ کر اس کی تلاوت کریں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں گے اور ان کو بھی اس کا حکم دیں گے اور اس پر عمل کروائیں گے؟ خود کریں گے تو وہ کریں گے، باپ کتنا کہ جاؤ بھائی نماز پڑھو، بیٹے کہنے سے نہیں نماز پڑھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ باپ پڑھ رہا تو اس طرف لگتے ہیں۔ بات کی سمجھ آگے؟ جی، تو یہ قرآن کریم کو خود اپنے ہاتھوں میں پکڑنا ہے، کھولنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا پاؤ پڑھو، پارا پڑھو، قرآن پاک کھولو، محبت سے ہاتھ میں پکڑو، ہاتھ میں پکڑ کر چومو، ہاتھوں سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، پھر اس کو کھولو۔ اچھا، جب تم کلام الہی کو پکڑو گے، ہاتھ میں لو گے، اس کو کھولو گے، چومو گے، تو کیا آپ کی رب کی نظریں نہیں ہیں؟ جی، آپ کا رب بصیر ہے، آپ کو دیکھ رہا۔ تو اگر آپ کو رب دیکھ رہا تو جس وقت آپ کلام الہی کو اٹھاؤ گے، اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں رکھو گے، چومو گے، آنکھوں سے لگاؤ گے، بوسہ دو گے، سینے سے لگاؤ گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کھولو گے، تو رب کس طرح آپ کو دیکھ رہا ہوگا؟ میں حدیث قرآن میں نے پڑھا تو نہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب اپنی شان کے لائق اپنے بندے کو مسکرا کے رحمت سے دیکھتا ہوگا۔ یہ میرا تصور ہے، کسی کتاب کی بات نہیں ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، یہ میرا وجدان ہے، میری ایک کیفیت ہے قلبی جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اب جب آپ نے قرآن پاک کو کھولا، ایک سطر پڑھ لو، 2 سطریں پڑھ لو، 3 سطریں پڑھ لو، 5 سطر پڑھ لو، 1 رکوع پڑھ لو، 2 پڑھ لو، جتنی آپ کو ہمت توفیق ہے پڑھ لو، لیکن میں اپنی اندر کی بات بتاؤں، جب 1 سطر کا ارادہ کر کے کھولو گے نا، اس طرح محبت سے سینے سے لگاؤ گے نا، چومو گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولو گے، تو پھر 1 2 نہیں پڑھو گے۔ لیکن ایک یہاں پھر بات کروں گا، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے، کم از کم ترجمے کے ساتھ، چلو تفسیر کا تو وقت نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو پھر 1 2 نہیں، پھر 2 3 رکوع پڑھ جاؤ گے، اور پھر صرف پڑھو گے ہی نہیں، پھر سارا دن وہ گولتا رہے گا ذہن میں، دل میں وہ باتیں آتی رہیں گی جو آپ نے پڑھی ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم فرقان حمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، یہ تھا نازل کیا کیوں؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں اس میں ہیں۔ اب نازل کیوں کیا؟ اس میں کیا ہے؟ ہدی للناس کیا ہے؟ ہدایت ہے، وبینات من الہدی رہنمائی ہے، اور والفرقان اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں، روشن باتیں اس میں، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو ہم نے کبھی قرآن کریم سے رہنمائی لی؟ جی آپ نے قرآن پاک کو کھول کر کبھی اس سے رہنمائی لی؟ نہیں لی، تو ہمیں لینی چاہیے نا، اللہ نے اس کو بھیجا اس لیے کہ اس سے رہنمائی لیں، اس سے ہدایت لیں، تو ہم نے کبھی ہدایت اس سے لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس سے رہنمائی لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے نا رسی، تو میں اس کو بھی قرآن کتاب اللہ میں تلاش کیا کرتا تھا، قرآن کھول کے اس میں پڑھا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے عطا کرتا تھا۔ تو کوئی بھی چیز کی رہنمائی لینی ہو، ہدایت لینی ہو، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی ہے۔ بسم اللہ وضو کرو، بسم اللہ شریف پڑھ کے قرآن پاک کو کھولو، اور 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ 5 جگہ 7، جب تک آپ کو آپ کی رہنمائی نہ ہو قرآن پاک کو بند نہ کرو، اور درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے اس سے رہنمائی عطا فرما، تیرا وعدہ ہے، تیرا سچا وعدہ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اس سے رہنمائی عطا فرما، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ سامعین محترم، آگے فرمایا ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اور تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھیں۔ کیا کرے؟
ضرور اس کے روزے رکھے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق جو گفتگو آج ہوئی، یہ آمد رمضان کا جمعہ، استقبال رمضان ہے، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج کے دن انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی توفیق، اس کی قوت اور اس کی طرف سے زندگی ہے تو ہم روزے میں اس پر فرحت محسوس کریں۔ روزہ ہے کیا؟ اب اس کو سمجھ لیجئے، روزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رمضان والقرآن شفیعان یوم القیامہ، رمضان اور قرآن یہ دونوں میری امت کے شفیع ہوں گے۔ شفیع کس کو کہتے ہیں؟ جی، شفاعت کرنے والے کو۔ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ سفارش کرنے والے کو۔ اور صرف سفارش کرنے والے کو نہیں، جس کی سفارش قبول ہو جائے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ اس کو شفیع کہتے ہیں جس کی سفارش قبول ہو جائے، جس کے پاس سند ہو، گارنٹی ہو، سند ہو شفاعت کی۔ تو قرآن اور رمضان دونوں یہ سندیں ہیں شفاعت کی۔ قرآن بھی شفیع ہے اور رمضان بھی شفیع ہے، یہ دونوں شفیع ہیں۔ اور شفیع امم محمد رسول اللہ سے سب سے بڑی شفیع کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر شفیع ہیں۔ رمضان اور قرآن سے بھی بڑھ کر شفیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اسے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں آپ کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اب رمضان سے وہ تعلق اور قرآن سے وہ تعلق ہوگا تو ہمارے شفیع بنیں گے نا۔ رمضان اور قرآن دونوں سے اپنے تعلق کو مضبوط فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اب باتیں، وقت کم ہے، میں مختصر باتیں کرتا چلا جاؤں گا، تو پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بڑی مختصر بات ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے اگر میری امت کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ رمضان اور سورہ اخلاص میری امت کو کبھی عطا نہ کرتا۔ اگر میری امت کی بخشش اللہ کو مقصود نہ ہوتی، بخشنا مقصد میرے رب کا نہ ہوتا میری امت کو، تو اللہ میری امت کو رمضان اور قرآن نہ دیتا۔ یعنی رمضان اور قرآن سورہ اخلاص کے الفاظ ہیں کہ یہ دو چیزیں اللہ میری امت کو عطا نہ فرماتا، ان دو کے ذریعے اللہ میری امت کو بخشش فرما دے گا۔ تو اندازہ کیجئے ماہ رمضان المبارک۔ پھر اس پر ایک حدیث کے بعد میں موضوع اپنا جو ہے وہ آگے دوسرے موضوع کی طرف چلتا ہوں، اس کو سماعت کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی اہمیت کا، اس کی افادیت کا علم ہو جاتا، اس کی خبر ہو جاتی، پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں، یہ کس قدر فائدے والی چیز ہے رمضان، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا، کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اگر اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں، اس کے فائدوں کا ہی نہیں پتا کہ فائدے کتنے ہیں۔ سامعین محترم، اب اس گفتگو کو میں اس پر جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں۔ بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم فرقان حمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، قرآن کریم فرقان حمید، ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، کتاب اللہ کا موضوع کیا ہے، اس کے موضوع کو سمجھیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا موضوع جو ہے وہ ہے ہدایت۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ جامع ایک ہی معنی کیا ہے؟ ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ سمجھ لیجیے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ جو بھی کتاب ہے اس کا موضوع ہے، اور قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ اور ہدایت کا بیس کیا ہے؟ توحید۔ ہدایت کا بیس کیا ہے؟ توحید۔ اور موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ اب ان دو نقطوں کو سمجھ لیجیے، ایک توحید کو، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تو ان کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو، جو شاہد ہو۔ مصطفیٰ وہ ہے 1,24,000 انبیاء میں کہ جنہوں نے اللہ کو دیکھ کر گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ باقی انبیاء کا علم اللہ کے متعلق کون سا علم ہے؟ علم الکتاب ہے، علم الکتاب ہے۔ کتاب میں فرشتہ آیا، ملک آیا، اس نے بتایا اللہ ایک ہے۔ تو مصطفیٰ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ کیونکہ اللہ کو دیکھ کر کہنا اور ایک علم الیقین ہے کہ میرا علم ہے، مجھے یقین ہو جائے علم ہے۔ ایک کون سا ہے؟ ایک عین الیقین ہے، آنکھوں سے دیکھنا۔ باقی انبیاء کا اللہ پر ایمان علم الیقین ہے، اور مصطفیٰ کا اللہ پر ایمان عین الیقین ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سامعین محترم، اس ماہ مقدس میں شیاطین قید ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بھی بڑے سیانے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ کا بھی جو ہے نا یہی مہینہ رکھا ہوتا ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی اسی ماہ میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ قید ہوتا ہے تو لہذا اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی طرف سے وہ جو خوف ہوتا ہے نا، وہ خوف نہیں ہوتا، لوگ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی اسی ماہ مقدس میں ادا کرنے کا جو ہے وہ ایک رواج ہے۔ حکم تو ہے جب سال ہو جائے ادا کر دو، لیکن لوگوں نے پھر اس لیے سال نصاب بنایا اس کو ہے، اور یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مقدس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اب جو قرآن مجید کا موضوع روزہ کس لیے آیا؟ لعلکم تتقون، تقوی کے لیے۔ روزہ کس لیے آیا؟ تقوی کے لیے۔ اور قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے ہی تقوی کا نام، پرہیزگاری۔ فلان اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے۔ اب یہ تقوی پرہیزگاری بات کی سمجھ آ گئی۔ اب پرہیزگاری کیا ہے؟ میں بڑا مختصر پرہیزگاری کا معنی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کی ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ، ذرا توجہ رکھنا، دوران خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ آج ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے اس کی پیشانی سے مجھے بادشاہت نظر آ رہی ہے، بادشاہت نظر آ رہی ہے، سلطانی نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضور تو بات فرما رہے ہیں منبر شریف پر، اور فرما رہے ہیں اب جو شخص داخل ہوگا تو شخص تو باہر سے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے چہرے تمتما گئے کہ کون سا شخص آ رہا ہے۔ دیکھا کہ یمن کے بادشاہ کی اولاد شہزادے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ جریر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف سے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ بٹھایا، باتیں کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام تو میں لے آیا ہوں، مگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں آپ کی بیعت فرما لوں، میں آپ کی بیعت فرما لوں، اس پر ہدایت کے لیے آپ کی بیعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا آؤ میں تمہیں بیعت، فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض کے بعد میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، بس اس پر پیرا دینا، بس اس پر بیعت کرنا کہ تمہارے دل میں مخلوق خدا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے تمہارے دل میں بھلائی ہونی چاہیے، مخلوق خدا کے لیے تمہارے دل میں بھلائی ہونی چاہیے، ہر ایک کا بھلا چاہنا،
जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए वो पसंद करना, मखलूक खुदा के लिए भलाई हो। और कम अज कम इतनी भलाई होनी चाहिए कि जो अपने साथ पसंद करो अपने लिए वही दूसरे के लिए पसंद करना। बस कोई लंबी चौड़ी खुतबा कोई तकरीर नहीं फरमाई, इस एक बात पर हुजूर ने बात कर दी। कुरान का मौजू क्या है? हिदायत। कुरान का मौजू क्या है? हिदायत। और रमजान का मतलब क्या है? तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, परहेजगारी। मैं दो लफ्जों में दोनों की बात बता दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहद लिया, ये बाइक की, और ये बाइक के अल्फाज थे। देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन गुलाम ने घोड़ा लाया जाता है और गुलाम घोड़ा खरीद कर लाता है और उस घोड़े वाले को साथ लाता है, कहता है जी मैंने ये 200 दरहम में घोड़ा खरीद लिया है। आपने घोड़े को देखा, काश को चला के देखा, फरमाने लगे भाई 200 ठीक नहीं है। उसने कहा हजरत बात हो गई है, जबान हो गई है, तय हो गई है, आप कैसे आप कह रहे हैं, लेकिन चलो अगर नहीं तो आप 10 दरहम कम दे दें, 190 दरहम दे दें। आपने फरमाया नहीं मेरी मुराद ये नहीं, ये ज्यादा पैसों का है, ये ज्यादा का है। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम याद कर लें और ज़हन में रखें, बल्कि दिलों में बसा लें। आप ताजर लोग हैं, आपका वास्ता रहता है इससे। क्या फरमाया? खैर खाई किसका नाम है? फरमाया हजरत जरीर कहते नहीं ये ज्यादा पैसों का है। कहा कितना ज्यादा होगा? आप 300 दे दें, 400। फरमाया नहीं ये भी कम है। आखिर 600 800 पे गए, फरमाया हाँ ये